ایک گاؤں میں آصف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ اس کے پاس اور کوئی کام کرنے کے لیے تھا اور نہ ہی اسے کوئی کام پہ رکھتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ بھیک مانگا کرتا تھا گاؤں کے ایک چوراہے میں بیٹھ کر۔ لیکن اس کے ہمسائے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے۔ ارے یہ اور پھر ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگا کہیں کا، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ میں نے اس کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ تم ادھر آ کے بھیک نہ مانگا کر، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ چلو میں چلتا ہوں، آج اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، آج اس کو سمجھاتا ہوں پھر میں۔ ارے اوے بھیک منگے، تو پھر ادھر آ کے بیٹھ گیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کیوں نہیں کوئی کام وام کرتا؟ دفعہ ہو جا کہیں جا کے کام شام کر، ادھر آ کے تو بیٹھا رہتا ہے۔ مانگنا کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے سیٹھ جی، میں کون سا کام کروں؟ مجھے جب کوئی کام دیتا ہی نہیں اور نہ مجھ سے کام ہوتا ہے، اب تو میں بھیک مانگ کے گزارا کر سکتا ہوں، اور کیا کروں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ بیوی بچے بھوکے رہے کیا ہوا؟ تو ان کو حرام کی کھلائے گا؟ جا کہیں کوئی کام دھندا کر، وہاں کے جا کے خدا کے بندے کو کام کر، اور بھیک مانگنا کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ تم نے تو ہمارا نام بدنام کیا ہوا ہے، ہمارا ہمسایہ ہو کے تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ ارے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، کوئی تو کچھ دے دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ او بھائی جان، او میڈم جی، ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ او بھائی صاحب، کچھ تو میری بات سن لو، کوئی تو۔ اوئے کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیوں اتنی آوازیں لگا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے ہی بکواس کیے جا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بھیک منگانا ہو تو ہمارا ہمسایہ ہو کہ ہمارے گاؤں کو ہو کہ کیا تو کام کرتا ہے؟ کچھ کام دھندا کر لیا کر، میرے آفس میں آ جا، میں تجھے کام دوں گا، یہ کیا بکواس کرتا رہتا ہے؟ سیٹھ جی، میں غریب بندہ ہوں، قسمت کا مارا ہوا ہوں، میں نے کیا بکواس کرنا ہے، اور میں ان پڑھ سا بندہ ہوں، میں آپ کے آفس میں کیا کام کروں گا؟ آپ مجھے بس کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم لوگ، میرے بیوی بچے اور میں کچھ کھانا کھا لیں آج کے دن کے لیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی سیٹھ جی۔ ہاں، تم لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ان پڑھ ہو تو کیا ہے، آفس بوائے نہیں بن سکتے؟ آ جاؤ، میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا، اور یہ کام چھوڑ دو، اور مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، اور میری بیوی کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کام کر رہے ہو تم لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی، ایسے بھیک مانگتے رہتے ہو، کوئی کام دھندا کرو، جا کے کہیں ڈوب کے مر جاؤ، تو یہ مانگ کے کھلاتے ہو، کوئی کام دھندا کر لو۔ ارے بھائی، آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ آپ ایسی باتیں نہیں کری، آپ ہمیں کب سے ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہم لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھیک مانگ رہے ہو، آپ کو کوئی اور کام نہیں آتا؟ آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو، جاؤ کہیں جا کے ڈوب مرو، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر وہاں پر ایک امیر لڑکی آ جاتی ہے، اور وہ وہاں پر آ کے بولتی ہے، ارے آپ لوگ کیوں اس بیچارے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتا؟ یہ بیچارہ غریب ہے، پور ہے، آپ اس کی کوئی مدد کرو، آپ لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کا بےعزتی کھا رہے ہو، میں آپ کو ادھر کھڑی ہوئی کب سے دیکھ رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھنے سے تو امیر لگتے ہو، تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو یار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اس غریب بندے کے ساتھ؟ اب آپ کوئی چیز اس کو دے نہیں سکتا تو پھر اس کا مذاق تو نہ بناؤ، اس کا بےعزتی نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کا بےعزتی کر رہے ہو،
ایسا نہیں کرو آپ کو شرم نہیں آتا؟ یہ غریب بندہ ہے، اس کا کچھ مدد کرو۔ آپ بڑھیا آ گئی ہو مجھ سے ایسے بات کرنے والی، آپ کو پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ میں یہاں سیٹھ، جو بڑے سیٹھ ہیں ان کا بیٹا ہوں، تو میں اس طرح سے میرے ساتھ بات کری ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتا؟ اور اس نکمے کے لیے اور یہ 2 ٹکے کے غریب آدمی کے لیے میرے ساتھ زبان لڑا رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، اور مجھ سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مجھے بھی تم سے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں ہے، میں تو بس تم کو یہ سمجھا رہی تھی کہ اس بیچارہ کا اتنا بےزتی نہیں کرو، تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کو دو، اللہ تعالیٰ تم کو دیتے ہیں تو تم بھی اس غریب کا مدد کرو، اور تم ہو کہ اس کو باتیں سنا رہی ہو، اس کا بےزتی کر رہی ہو۔ یہ لو، میں اس کا مدد کر دوں گی اور تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر وہ عورت اس سیٹھ کے بیٹے کی بہت زیادہ بےزتی کرتی ہے، بےزتی کرنے کے بعد اس غریب فقیر کو کچھ پیسے دیتی ہے اور بولتی ہے اس سے تم آج کا کھانا کھا لینا۔ ارے میڈم جی، آپ ایسا نہیں بولیں، آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں، یہ ہمارے گاؤں کے ایک سیٹھ صاحب ہیں، یہ ان کے بیٹے اور ان کی بیوی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، آپ اس طرح سے بات نہیں کریں، نہیں تو یہ میرے ساتھ غصہ کریں گے، مجھے اس گاؤں سے نکال دے گی، میں غریب بندہ ہوں۔ سن لیا تم نے یہ کیا بات کرے، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ امی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور ابھی تک ابو بھی نہیں آئے، میں کیا کروں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور ہم لوگ اتنے غریب کیوں ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ایک دن کھاتے ہیں اور 2 دن ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے امی، ہم لوگ کیا کریں؟ امی مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے اور ابو ابھی تک نہیں آئے، ہم نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ہم لوگ بھوکے ہیں، بتائیں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا غریب کیوں بنایا؟ بیٹا تمہارے ابو ابھی آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لے کے آئیے ہمارے لیے کھانے کے لیے، تم لوگ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے انسان کو اس حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہماری قسمت میں یہ غریبی لکھی ہوئی ہے، کم سے کم 2-3 دن کے بعد کھانا تو مل جاتا ہے نا۔ ابو آپ آ گئے ہو، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بھائی کو بھی بھوک لگی ہے اور مجھے بھی، آپ کچھ کھانے کے لیے لے کے آئے ہو؟ ہاں ابو، مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کوئی چیز کھانے کے لیے لائے ہو؟ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہم 2-3 دن سے بھوکے ہیں اور اب ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ارے ہاں میں کچھ لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تھوڑے پیسے ہیں میرے پاس، ایک اچھی عورت آ گئی تھی، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں، نہیں تو وہ صبح سیٹھ جی آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، پھر اس کے بیٹے اور اس کی بیوی نے میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، اب میں ہوں ایسا، مجھے کوئی کام نہیں ملتا، یہ لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میرا ہر ٹائم بےزتی کرتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے، نہ پیسے دیتے ہیں۔ چلو جو قسمت میں تھا، وہ ایک اچھی عورت آ گئی تھی، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں، ہمارا آج کا دن تو اچھا گزر جائے گا، کوئی چیز کھا پی لیں گے، چلو جو قسمت میں ہے وہی ملنا ہوتا ہے۔ سیٹھ جی نے آپ کا کیوں مذاق بنایا، کیوں بےزتی کی ہے، اور اس کے بیٹے نے آپ کی کیوں بےزتی کی ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے ہم لوگ اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب ہیں اور آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، آپ بیمار بھی رہتے ہو، آپ نے بتایا نہیں ہے، اور اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں ہم کو، پھر بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ویسے ہی کرتے ہیں، اور اس کے بیٹے نے آپ کی کیوں بےزتی کی ہے؟ اس کو آپ نے روکنا تھا نا۔
چلو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ ان سے حساب لے گا۔ ارے چلو کوئی بات نہیں، جو مذاق بناتا ہے، جو بےعزتی کرتا ہے کرنے دو، ہماری قسمت ہی ایسی ہے، ہر کوئی مذاق بناتا ہے۔ میں کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کے آیا ہوں، وہ باہر پڑی ہوئی ہیں، لے کے آؤ اور بچوں کو کھلا دو اور خود بھی کھا لو۔ اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں، اور وہ صبح صبح اٹھ کر پھر سے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، یعنی بھیک مانگنے کے لیے۔ اسی جگہ پہ جانے کے لیے اپنی بیوی کو بولتا ہے، ارے اللہ کے نام پہ کوئی میری مدد کر دو بھائی کوئی ہے جو میری مدد کرے، اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو، کوئی تو مدد کر دو بھائی، اللہ کے نام پہ مدد کر دو، میں غریب اور بیمار آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، کوئی تو میری مدد کر دو بھائی۔ پھر اچانک سے وہ سیٹھ کا بیٹا وہاں پر آ جاتا ہے، جس نے کچھ دن پہلے اس کی بےعزتی کی تھی، اور آ کر اس فقیر سے بولتا ہے، ارے او فقیر بھیا میری بات سنو، فقیر بھیا میری بات سنو، او میرے بھائی فقیر بھائی میری بات تو سنو بھائی، میری بات تو سنو۔ لیکن وہ فقیر اس کی بات سنتے ہوئے بھی انسنی کر دیتا ہے۔ اس فقیر کو لگتا ہے کہ یہ پھر آج میری بےعزتی کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ اس کی بات نہیں سنتا، وہ مانگتا رہتا ہے، بھائی اللہ کے نام پہ میری مدد کر دو بھائی، میں غریب بندہ ہوں، میری مدد کرو۔ ارے سیٹھ جی آج پھر کیا ہوا؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں غریب بندہ ہوں، میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، میں بیمار بھی رہتا ہوں، آپ کی مہربانی آج میری بےعزتی نہ کریں، میں یہاں سے کچھ بھیک مانگ کے لے جاتا ہوں تو میرے بیوی بچے کچھ کھانا کھاتے ہیں، آپ کی مہربانی مجھے نہ کچھ کہیں۔ اور وہ سیٹھ کا بیٹا نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے، ارے بھائی فقیر بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی تھی، میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور فقیر وہ بیگ بھرا ہوا پیسوں کر لیتا ہے اور بھاگتا بھاگتا اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اپنی بیوی کو بولتا، ارے سنو، ارے سنو، ارے سنو، پتہ ہے آج کیا ہوا، پتہ ہے آج کیا ہوا؟ اور وہ سیٹھ جی کا بیٹا چھوٹا سیٹھ میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا، میں نے اس دن جو تمہارے ساتھ کیا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس لیے میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اور معافی مانگتے مانگتے اس نے یہ پیسوں کا بھرا ہوا بیگ مجھے دے دیا اور بولا، یہ آج سے تمہارے ہیں، تم جا کے اپنا گھر بناؤ۔ اس کی بیوی اور بیٹی جب یہ پیسے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ناچنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس دن کے بعد وہ بہت اچھی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، ایک امیروں کی طرح۔ آپ کو ویڈیو پسند آ گیا تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔